بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ آج جو میں نقش لے کر آیا ہوں، یہ اگر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے میں مبتلا ہیں یا آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ہے، جیسے کچھ لوگوں کی شادی میں رکاوٹ ہے، کسی کے روزگار میں رکاوٹ ہے، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی نے باہر جانا ہے اس کے باہر کے کام میں رکاوٹ ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ یہ نقش بنا سکتے ہیں۔ اور رزق میں برکت کے لیے بھی یہ نقش ہے، اور بالکل آسان سا نقش ہے، کوئی اس میں اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ صرف آپ نے اگر کوشش کرنی ہے، آپ اسے زعفران سے لکھیں۔ اگر آپ کے پاس زعفران نہیں ہے تو پھر آپ لال سیاہی سے اس نقش کو لکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ زعفران سے اگر لکھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی بنا لیں اور اس سے آپ اس نقش کو لکھ لیں۔ فجر کے بعد آپ نے اس نقش کو جو ہے لکھ لینا ہے، یہ اس کا لکھنے کا ٹائم ہوگا۔ اور کوشش یہ کریں کہ جمعرات کا دن ہو یا سوموار کا دن ہو، تھرسڈے یا منڈے، ان دو دنوں میں آپ اس نقش کو لکھیں، فجر کے بعد لکھیں۔ اور اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ خواتین جو ہیں وہ ناپاکی کے دنوں میں یہ نقش نہیں لکھ سکتی ہیں۔ یہ نقش آپ جس بھی مقصد کے لیے لکھیں گے، جب تک وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہو جاتا، آپ نے ہر جمعے کی نماز کے بعد ایک مٹھی چینی جو ہے وہ ایسی جگہ پر ڈال دینی ہے جہاں پہ چونٹیاں ہوں یا چونٹے ہوں، اس جگہ پر آپ نے وہ مٹھی بھر چینی جو ہے اپنے ہاتھوں سے ڈال دینی ہے ہر جمعے کو۔ اور نقش بہت آسان سا ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نقش نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے لائنیں لگا کے خانے بنا لینے ہیں، اور سب سے پہلے جو سب سے بڑا خانہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ، آپ نے وہ اللہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اعداد ہے 4 8 5۔ نقش کا جو پہلا خانہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سب سے اوپر، اس میں اعداد ہے 4 8 5، آپ نے وہ لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے ہے 3 3 9، آپ نے یہ 3 3 9 لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ پہلی لائن کا آخری خانہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے 6 4 4، وہ لکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے 3 6 4، پھر آپ نے لکھنا ہے 7 7 7، پھر جو آخری لائن کا آخری خانہ ہے جس میں 3 مرتبہ 6 6 لکھا ہے، آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پہلی لائن کا دوسرا خانہ ہے جس کے اندر 2 نقطوں والا کاف لکھا ہے، وہ کاف آپ نے لکھنا ہے۔ پھر تیسرے خانے میں جو کاف لکھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آخری لائن کا جو دوسرا خانہ ہے اس کے اندر جو کاف ہے وہ لکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ والا جو تیسرا خانہ ہے اس کے اندر جو کاف ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو اعداد رہ گئے تھے، تیسری لائن کا پہلا خانہ جس کے اندر لکھا ہے 2 8 9، اور آخر میں سب سے آخر میں آپ نے لکھنا ہے 1 0 8 8۔ یہ آپ کا نقش یہاں پر مکمل ہو گیا۔ یہ نقش لکھنے کے بعد جو نیچے جو لائن خالی ہے، جگہ خالی ہے، وہاں پہ آپ اپنا مقصد لکھیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اپنا نام اور بن لگا کے اپنی والدہ کا نام، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو اپنا نام بنت لگا کے والدہ کا نام، اور آگے اپنا مقصد لکھیں گی یا لکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی نوکری کی خواہش ہے یا باہر جانے کی خواہش ہے تو وہ آپ کا اپنا نام لکھنے کے بعد آپ کا مقصد آ جائے گا اور آپ کا نقش مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی کوئی دکان ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی دفتر ہے جہاں پہ برکت نہیں ہے، تو یہ نقش لکھ کر آپ نے فریم کرا کے دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے۔ خود آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں کس طریقے سے برکت پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، پسند کی شادی کے لیے یا روزگار کے لیے، کوئی ایسی نوکری آپ کو چاہیے، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دی کہ اس نقش کے نیچے آپ نے اپنا نام لکھ کے اور آگے اپنا مقصد لکھ لینا ہے، تو آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور جو لڑکیاں یہ نقش لکھیں گی اپنے کسی کام کے لیے، تو وہ اسے اپنے دائیں یعنی رائٹ ہینڈ دائیں بازو کے ساتھ آپ نے اسے باندھنا ہوگا،
اور اگر لڑکے لکھیں گے تو وہ اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہنیں گے. اتنا فرق ہے. لڑکے جو ہیں وہ اس تعویذ بنا کر گلے میں پہنیں گے اور لڑکیاں ایسے اپنے سیدھے بازو کے ساتھ باندھ لیں گی. تو اتنا سا یہ عمل ہے، آسان سا عمل ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز بھی نہیں ہے. اور اس عمل کی عام اجازت ہے، آپ خود بھی کریں، لوگوں کو بھی بنا کر دیں. جن کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام میں رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ نقش بنا سکتے ہیں. آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے اور خود بھی کریں، اور جس کسی کا مسئلہ ہے ان کے مسائل بھی آپ حل کریں. آپ کو اس کی اجازت ہے. اور اگر کوئی چیز پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.